اس نے محفلوں میں آنا جانا چھوڑ دیا، اس نے یاروں دوستوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، یہ ناکام ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے نام کے ذکر میں لگ جائے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کی بات جھوٹی ہے، سچی نہیں ہے، اور اللہ کا فرمان سچا ہے۔ یعنی کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے، اور اللہ اسے کامیاب قرار دے رہا ہے جو پاک بھی ہوا اور پاک ہونے کے بعد اپنے رب کے نام کا ذکر بھی کرنے لگ گیا۔ اب جس کی زبان پر اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے مالا جپتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، یہ فقیر صوفی اللہ والے آپ جس مرضی فقیر کے پاس بیٹھیں وہ ہر وقت اپنے پالنہار کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں آئے ہو جی؟ اللہ کے لیے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہو جی؟ دعا کرانے آئے ہیں۔ چلے جی دعا کریں، یا اللہ ایسا کر دے۔ کھانا کھلاؤ اللہ کے لیے، پانی پلاؤ اللہ کے لیے، بیٹھے ہیں اللہ اللہ کرتے، مصلی پہ اللہ اللہ ہے، کھانا اللہ کے لیے کھلایا جا رہا ہے، پانی اللہ کے لیے پلایا جا رہا ہے۔ فقیر کی زندگی میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ فقیر کی زندگی میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ درباروں والے، یہ صوفی، یہ فقیر، یہ تو بالکل ہی ناکام لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرے نام کے ذکر کی مالا جپتا ہے وہی تو کامیاب ہے۔ جو میرے نام کے ذکر کی مالا جپنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ تو عرش اعظم سے جس کی کامیابی کا اعلان ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جس نے یہ لذت پائی ہے کہ ذکر رب میں، اور وہ بھی اللہ کے نام کے ذکر میں کیا لذت ہے، یہ کوئی پوچھے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عامیوں کو نہیں پتہ اس بات کا، عامی لوگ تو صرف روٹین میں کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن صوفی جب اللہ کہتا ہے تو میرے حضرت حضور تاجدار گورلا فاتح قادیانیت امام المسلمین سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں عام بندے کا اللہ کہنا اور ہے، فقیر صوفی اللہ والے کا اللہ کہنا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب عام بندہ اللہ کہتا ہے تو وہ صرف زبان کو حرکت دے کے اللہ کہتا ہے، اور صوفی پورے جسم کے انگ انگ میں سے اللہ کا نام نکالتا بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ انگ انگ اس کا اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کے انگ انگ میں سے اللہ نکلے پھر اس کے ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ وذکر اسم ربی، کامیاب ہوا جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب سنیے ذرا جنہوں نے ذکر کیا وہ کہتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایویں گہنا بھرا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھا،
اب اللہ 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 کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے، فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ اللہ اللہ اتنا کیا کہ اللہ کے ساتھ واصل ہو گئے۔ فقیر کہتا ہے اللہ کے بندے، جب اتنا تجھے قرب مل جائے پھر بھی مدینے والے کو نہ بھولنا، اتنا بھی تجھے قرب مل جائے تو اللہ کے قریب پہنچ جائے، فنائیت تامہ تجھے حاصل ہو جائے، تیرے وجود میں اللہ کے سوا کچھ نہ رہے، پھر بھی مصطفیٰ کو نہ بھولنا، اس لیے کہ قیامت میں بھی بگڑی بنے گی تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہی بنے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایویں کہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا جنا ملیا نبی سہارا اب اس میں بات سمجھائی ہے، فرمایا چاہے جہاں پہنچ جائے پھر بھی مصطفیٰ کا بن کے رہنا۔ مرزا قادیانی کو یہی ٹھوکر لگی ہے، مرزا قادیانی کو یہی ٹھوکر لگی ہے، ماں باپ نے نام رکھا تھا غلام احمد، ماں باپ مسلمان تھے، مرزا قادیانی کے نام رکھا تھا غلام احمد۔ احمد مصطفیٰ کا غلام ہے ہمارا بیٹا۔ جب وہ ظالم آگے بڑھا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جن کے دل کالے تھے، جو دین کے دشمن تھے، مصطفیٰ کی شان کے خلاف تھے، جب ایسے لوگوں کے قریب بیٹھا پھر اس نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑا، اس نے یہ سمجھا مصطفیٰ کے بغیر بھی منزل مل سکتی ہے۔ جب مصطفیٰ کو چھوڑا سارا زمانہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، چاہے غلام احمد ہی ماں باپ نے نام رکھا تھا، مصطفیٰ کا دامن چھوڑا، نبوت کا دعویٰ کیا، ختم نبوت کا انکار کیا، لعنتی بن گیا۔ حضرت بلال نے آخری لمحے تک مصطفیٰ کا دامن تھام کے رکھا، سارے مومنوں کا سردار بن گیا۔ حضرت بلال مصطفیٰ کا دامن تھامے، پھر چھوڑا نہیں، پھر مقام یہ ملا، حضرت عمر جیسا شخص اعلان کرتا ہے، اور بلال کو صرف بلال نہ کہنا، سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ گویا مصطفیٰ کی غلامی سے سرداری ملتی ہے، بے شک مصطفیٰ کی غلامی سے کیا ہوتا ہے؟ سرداری ملتی ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے، سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں سلوک کی منزلوں پہ جانے والوں کو کہ اللہ کا نام بڑا پیارا ہے، مگر جہاں بھی پہنچو مصطفیٰ کو نہ بھولنا۔
جہاں مرضی پہنچ جاؤ، جس منزل پہ چاہو پہنچ جاؤ، اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ، بہت زیادہ وصل کی آخری حدوں کو بھی چھونے لگ جاؤ، تو پھر بھی کبھی مصطفیٰ کو نظر سے نہ ہٹانا، یہ ساری منزلیں تمہیں مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہی ہیں۔ جس کا جو درجہ، جو مقام ہے، جو شان ہے، وہ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا۔ تو جو اندر باہر سے پاک ہے، وہ بغض نہیں رکھتا، وہ کینہ نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے خیر کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیونکہ تزکیہ اور یہ صوفیوں کے ہاں سب سے پہلے منزل میں اتارا جاتا ہے، تزکیہ کی منزل سے گزارا جاتا ہے۔ تزکیہ ہو تو پھر آگے اللہ کے نام کی لذت بھی آتی ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار جلدی مکاؤ جی کے تو سمجھ ختم تے جائیے تھے اتھے بھی جناب لمیاں ناتاں، جنازہ پڑھن جائیے تھے اتھے بھی جناب 2-3 حدیثاں سننیاں پہنیاں، انہاں ڈاڑی مصیبت پائی، اسی نسنا چاہنے اساں پکڑ پکڑ کے اللہ کا نام پہ سنانے لگے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار کسی بہانے اللہ کا نام سناؤ ہمیں بس۔ مزاج ہے نا، طبیعت ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ کا بندہ ہے اور کلمہ پڑھتا ہے نبی پاک کا، وہ بھاگ رہا ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا نام نہ سنائے، تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور ایک وہ ہے بہانے سے کہتا ہے کسی بہانے کوئی میرا مالک، میرے اللہ کا، میرے محبوب کا نام میرے سامنے ادا ہو، تو یہ بھی مسلمان ہی ہے۔ اور جس مسلمان کو اللہ سے، مصطفیٰ سے جتنا پیار ہے اتنا ہی زیادہ اسے ناموں سے بھی پیار ہوگا، ناموں سے بھی اسے محبت ہوگی۔ تزکیہ ہوگا تو پھر محبتیں ہوں گی، اندر کا معاملہ درست ہوگا تو پھر نام سے محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے اس دنیا میں وقت گزارو گے ایسے ہی مرو گے، جیسے مرو گے ایسے ہی قبروں میں اتارے جاؤ گے، جیسے قبروں میں اتارے جاؤ گے ایسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب جس نے ساری زندگی اللہ کا نام لے لے کے گزاری ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھ کے گزاری ہے، اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ سے محبت کا ترانہ، جاگتے سوتے مصطفیٰ پہ درود و سلام، اللہ کا نام، مصطفیٰ پہ درود و سلام۔ اب وہ جو زندہ اس کیفیت میں رہ رہا ہے تو فرمایا اب اس حالت میں جب اسے موت آئے گی تو اللہ اس کے لبوں پہ یہ نام جاری کرے، یعنی جو چاہتا ہے مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو تو زندگی میں کلمے سے پیار کرے، فرضی طور پہ نہ پڑھے کہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا اب کیا ہے، نہیں، فرمایا بار بار اس کلمے کا ورد کرو، یہ اندر سے میل بھی اتارتا ہے اور درجے بھی کلمہ پڑھنے سے بلند ہوتے ہیں۔ کلمہ خود ایک ذکر ہے اور افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جس خوش نصیب کو یہ افضل ذکر مل گیا کہ وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اب اس نے زندگی کلمہ پڑھتے ہوئے گزاری، جب موت کا وقت آئے گا اللہ اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری فرمائے، جیسے زندہ رہو گے ویسے مرو گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نام تمہیں یاد آ گیا اس کا نام لیتے رہے، دنیا کا کوئی نام لیتے رہے، کاروبار کا نام لیتے رہے، اللہ کا نام کم لیا اور باقی کسی چیز کا نام زیادہ لیتے رہے، تو مرتے وقت وہی چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی جس نے